بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23ویں پارے کی آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے مجھے پوچھیں، سَأَلَكَ سوال کریں، عبادی میرے بندے، انی فانی قریب تو میں بہت نزدیک ہوں، میں بہت قریب ہوں، اجیبو قبول کرتا ہوں، دعوت دعا کو، دعوت دائی دعا کرنے والا، اذا دعانی جب مجھے پکارتا ہے، جب بھی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو پس انہیں چاہیے میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ کہیں وہ ہدایت پا جائیں، کہیں وہ راہ پا جائیں۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جماعت صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں سرشار ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ رب کہاں ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب تو مکان سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی ایک مکان یا کسی مقام کو ہم ایک جگہ پر مان لیتے ہیں تو پھر جو اس کے قریب ہے وہی قریب ہے، باقی تو سارے دور ہو گئے۔ اب کسی ایک ٹھکانے کو ہم نے مان لیا نا تو ہم اس ٹھکانے سے پھر جو فاصلے پہ ہے وہ تو دور ہے، اور اللہ اس مکان سے مقام سے ایسے ٹھکانے سے پاک، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قریب ہے، جیسے ایک جگہ پہ شاہ میں آیا کہ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، کہ وہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوئی اس کو پکارے تو صحیح، کوئی اس کی طرف رجوع کرے تو صحیح۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں تو دعا کو فوراً قبول کرتا ہوں، میں تو سننے والا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور جو کوئی بھی اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا رحیم۔ یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی قریب ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، یعنی وہ قاتل تھا، 99 قتل کیے اس نے۔ تو پھر اس کے دل میں جب خیال آیا کہ میں توبہ کروں تو وہ ایک ایسی کسی اس دور کے کسی عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں توبہ کروں تو قبول ہو جائے۔ ہر ایک کا نا علم بھی، اس کی بساط بھی اپنی اپنی ہے، اس سمجھ بھی اپنی اپنی ہے، ہر ایک کی علم تک رسائی اور پہنچ بھی اپنی اپنی، سمجھ اپنی اپنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ تم 99 قتل کر کے تم کس طرح امید رکھ سکتے ہو کہ تمہیں اللہ معاف کر دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
تمہیں نہیں معافی مل سکتی. اچھا وہ خدا کا کرنا کیا ہوگا کہ اس شخص نے تیش پہ آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. تو واقعہ طرف طویل ہے، میں اس کو مختصراً بیان کروں گا تاکہ ہم آگے بھی چلیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر ایک اور شخص کے پاس گیا، ایک اور عالم کے پاس گیا. اس نے جو ہے نا راستہ بتایا کہ فلاں جگہ پہ تم چلے جاؤ. راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ توبہ کی غرض سے نکلا ہوا. روایت میں آتا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. وہ جو زمین کو سمٹنے والا معاملہ بنا. تو ایک بندہ جو اس قدر گناہ گار، اب اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ انسان قتل و غارت کرتا رہے، انسان گناہوں میں مبتلا رہے. ہر ایک کو ایسے موقع نہیں ملتا، ہر ایک کو مہلت وہ نہیں ملتی کہ یار اس کو جو ہے نا وہ آخر وقت میں اتنی اس کو کم از کم مہلت مل جائے کہ وہ توبہ کر لے. تو اس طرف تو قصد نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی وسیع ہے کہ کوئی شخص اس کی طرف توبہ کے ارادے سے نکلتا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں توبہ کروں گا تو اللہ اس کو معاف کر دے. ہمارے گناہ کتنے بھی بڑھ کیوں نہ جائیں اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ہم ہی اس کو پکارنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس کو پکارنے. وہ تو پکار سنتا ہے. تو اب پھر ایک جگہ پہ ایک روایت میں اور فرمایا کہ شخص جو ہے وہ نوافل کی کثرت کرتا کرتا میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یعنی اب وہ مستجاب دعا بن جاتا ہے. جب وہ پکارتا ہے تو میں پکارتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. میرے جو بندے ہیں وہ جب پھر بات نکالتے ہیں تو میں ان کی بات کی لاج رکھتا ہوں. ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے کے کتنا قریب. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ کی طرف، اب اللہ کی طرف بڑھنا کیا ہے؟ اس کے ذکر اذکار کی طرف لگ جانا، اس کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرتے رہنا، اور جس کام سے منع کیا گیا اس سے منع ہوتے جانا، اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے اندر ڈھالنا. تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا. کوئی ایک بالشت آتا ہے اللہ کہتا ہے میں 2 بالشت اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. اسی طرح وہ 2 بالشت آئے گا تو میں اور اس سے زیادہ اور قریب آؤں. اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. علامتی طور پہ ہے نا، یعنی میں تیزی کرتا ہوں اس کو اپنے اور قریب کر لیتا ہوں. تو فرمایا کہ پس انہیں چاہیے میرا حکم مانے، جن کاموں کا میں نے حکم دیا وہ حکم مانے، جن سے منع کر دیا منع ہو جائیں. وَيُؤْمِنُوا بِي